اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کفر کرتے رہے أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تتلیٰ علیکم تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی فَاسْتَكْبَرْتُمْ پھر تم سن کر تکبر کیا کرتے تھے وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تم لوگ عادی مجرم تھے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کا انجام بیان فرما رہے۔ پچھلی آیات میں جو سچا مومن ہے، جو صاحب ایمان ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات گرامی پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے والا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور اس آیہ کریمہ میں جو بے عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسولوں کا اور آخرت کا انکار کرنے والا ہے، اس کی بات ہو رہی۔ اور اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیشی ہوگی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کفر کرتے رہے ان سے پوچھا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَى عَلَيْكُمْ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی ہیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ پھر تم تکبر کرتے تھے، سن کر تکبر کرتے تھے۔ اب اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمیں اپنے اوپر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ مومن کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو حکم ہیں ان کو مان لیتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ مومن کا یہ طریقہ ہے۔ ایک شخص اگر یعنی مطلق جو کافر ہے اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، گویا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ اب ایسے بھی کافر ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دفعہ حکم دیا کہ محبوب ان سے پوچھئے، ان کفار سے، یہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ اگر وہ کہیں گے کہ اللہ نے، انہوں نے کہا بھی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانتے تو ہیں، مانتے تو ہیں لیکن اللہ رب العزت کے احکام کو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے۔ جو دین اللہ نے
دے کر اپنے نبی کو بھیجا ہے اس دین پر نہیں چلتے، اس لیے کافر ہے۔ ہندو کے سامنے اللہ کا نام لو تو اللہ کا ہم اللہ کہتے ہیں، وہ بھگوان کہتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ فتح ربانی آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اعلان کرتا ہے میں نے اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، نبی کو مان لیا، وہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ زندگی کافر کی طرح گزار رہا ہے۔ پیر صاحب تو یہ فرماتے ہیں غوث پاک کہ اس کو کلمہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن زندگی کافر کی طرح گزار۔ مطلب یہ ہے کہ کافر بھی بے نماز ہے، مسلمان بھی بے نماز ہے، کافر بھی روزہ نہیں رکھتا، مسلمان بھی نہیں رکھتا، کافر بھی حرام سے نہیں بچتا، مسلمان بھی حرام سے نہیں بچتا، کافر بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، مسلمان بھی ہیرا پھیری کرتا ہے۔ تو یہ پھر کیا مانا؟ اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے سامنے میری آیتیں تلاوت کی گئی، یعنی میرے حکم تیرے سامنے رکھے گئے، تو نے تکبر کیا اور تم نے عمل نہ کیا۔ تو اس آیا کریمہ کی روشنی میں اگر ہم اپنی حالات کا جائزہ لیں تو یہ ہمارا ضمیر پھر کیا جواب دیتا ہے؟ ہمارا ضمیر پھر کیا جواب دیتا ہے کہ ہماری حالت بھی وہی نہیں، ہم اللہ کے احکام کی کتنی پرواہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر کتنا چل رہے ہیں۔ اب حشر میں بندے سے یہ سوال ہو رہا ہے، ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو ہماری جتنی گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے کے حوالے سے، وہ ساری دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہے، تیرا حال کی ہے، تیرا کاروبار کی، میں نے تیرا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات ہی پوچھتے ہیں، دوست آپس میں مل پڑیں، کوئی رشتہ دار آپس میں مل پڑیں، ہاں جی، استاد شاگرد آپس میں مل پڑیں، تو یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوچھ رہا ہے کہ ہاں بھائی میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئی تو کیوں عمل نہیں کیا، تو تکبر کیوں کرتا رہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ کلام مقدس اس لیے دیا ہے، اور یہ کلام سمجھانے والے ہمارے آقا اس لیے تشریف لائے ہیں کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہیں جو سوال ہونے ہیں ان کی تیاری کر لو۔ وہ تیاری کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر چلنا۔ اب ہم نے جب یہ جہان ہم چھوڑتے ہیں، یہ جہان جب چھوڑتے ہیں، مرتے ہیں، تو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، فرشتے ہمارے خیال کے مطابق تو پھر یہ نہ سنا بھائی کی حال ہے، ہاں جی بڑی تکلیف چلی، تو بیمار رہے نہ، پھر کی کچھ کمائی کر کے ہیں۔ فرشتے تو پہلا سوال یہ کرتے مرد بکر رب کے رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو رب ماننا بھی ہے کہ نہیں؟ کہ جس نے سچے دل سے رب کا معنی پالنے والا، جس نے رب مان لیا اس کو ہیرا پھیری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو پتا ہے کہ میرا پالنے والا ہے، روزی مجھے ملنی ہے، اس کو ہیرا پھیری کرنے کی، اس کو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رشوت لینے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ جس نے یہ مان لیا، مانا ہی نہیں، اور جس نے مانا ہے وہی سوال کا جواب صحیح دے گا، ربی اللہ وہی کہہ سکے گا۔ وہاں نقل نہیں چلنی، رٹا نہیں چلنا، وہاں جو یہاں زندگی میں رہا ہے نا، یہاں دل میں، وہی زبان پہ آئے گا۔ جس نے دل سے رب مانا ہے اور اس پہ یقین کر لیا، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دین عقائد، عقیدہ اندر ہوتا ہے بندے کے،
اور اعمال جو ہیں ان کا ظاہر سے تعلق ہے، جسم کے اوپر ہوتا ہے دین، نماز پڑھتا ہے تو دیندار، روزہ رکھتا ہے تو دیندار، نہیں تو کوئی. ہاں یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی. لیکن اگر اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، اللہ اکبر، بھئی اللہ نے حکم دیا جس کام کا، اگر بندے نے وہ کام نہیں کیا تو وہ تکبر ہی ہے نا. ہم نے سامنے ہیں، ہمارا ایک تعلق ہے، ہم اگر ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، کوئی بندہ مطالبہ کرتا ہے تو ہم کوئی بات نہیں مانتے، تو ظاہر ہے ہم یا تو اس بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، ہاں جی، یا پھر اگر دوسری بات ہے تو پھر تکبر ہے. ہاں جی، کوئی بندہ مشورہ دیتا ہے کہ یہ جناب ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، ایسے کر لینا چاہیے، تو اس کو اگر مسترد کرتا ہے تو تکبر ہوتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ تکبر ہی اور کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ کھا رہا تھا تو کھبے ہاتھ، فرمایا دوسرے سجے سے کھا. کہنے لگا جی میرا سجا منہ کی طرف نہیں جاتا. فرمایا چلو ایسا ہی ہو. پھر حضور نے فرما دیا، پھر وہ نہیں، ساری عمر نہیں پھر سجا منہ کی طرف گیا. ہاں جی، نماز پڑھ نہیں پڑھی جاندی، میرے کو میں نے سنا ہے نہیں پڑھی جاندی، وقت ہی کوئی نہیں. یہ ہے چیز. وہ اللہ تبارک و تعالی ان کیفیات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت میں کوئی شک نہیں، قیامت آنی ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي، تو ہم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کیا ہوتی قیامت. آج بھی یہ جواب ملتا. إِنَّ الظُّنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں تو یوں ہی ایک گمان سا ہوتا ہے. مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں اس پر قطعاً یقین نہیں ہوتا. یہ جو آخرت کے قصے تم سناتے ہو نا، ہمارا ان پہ کوئی یقین نہیں ہے. یہ کافر کہتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو مسلمان کو چاہیے اگر وہ مانتا ہے تو وہ آخرت کی تیاری کرے، اگر وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا تو حال اس کا بھی اسی طرح کا ہے. اللہ پاک ہمیں اس حال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ